رضیہ خاتون نے اس کا یہ رویہ اس لیے برداشت کر لیا کہ اس نے حکومت کو ابھی ابھی ہاتھ میں لیا ہے، اس لیے مصروف بھی ہوگا اور اس کا ذہن امارت کے جھمیلوں میں الجھا ہوا ہوگا۔ وہ خود امارت کے مسئلوں میں خصوصاً فوج کے معاملات میں دلچسپی لینا اور کام کرنا چاہتی تھی۔ نور الدین زنگی کی زندگی میں اس نے بہت کام کیے تھے۔ اس نے دمشق کی جوان لڑکیوں کو جنگی تربیت دے رکھی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں مجاہدہ تھی، اس لیے وہ سلطان ایوبی کی مرید تھی۔ صبح ہوئی تو وہ اپنے کمرے سے نکلی، ٹہلتی محل کے اندر کچھ دور چلی گئی۔ بہت بڑا محل تھا۔ اسے دور ایک باغیچہ نظر آیا، اس میں 5-6 جوان لڑکیاں ہنس کھیل رہی تھیں۔ وہ ابھی ان سے دور تھی۔ ایک ادیڑ عمر عورت جس کا چہرہ کرخت سا تھا دوڑی آئی اور رضیہ خاتون سے کہنے لگی، آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ کیوں؟ محترم امیر کا یہی حکم ہے، عورت نے بتایا۔ آئیے میں آپ کو وہ جگہ بتاؤں جہاں آپ گھوم پھر سکتی ہیں۔ انہوں نے سختی سے حکم دیا ہے کہ آپ کو ادھر نہ آنے دیا جائے۔ اگر میں یہ حکم نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ رضیہ خاتون نے پوچھا۔ مجھے گستاخی کا موقع نہ دیں، عورت نے التجا کے لہجے میں کہا۔ مجھے آقا کا حکم ماننا ہے اور منوانا بھی ہے۔ ایک اور ادیڑ عمر عورت آ گئی، وہ رضیہ خاتون کے پاس رک گئی۔ اس نے رضیہ خاتون کو ساتھ لیا اور اس کے کمرے میں لے آئی۔ کہنے لگی، میں آپ کی خادمہ ہوں اور مجھے ہر وقت آپ کے پاس رہنے کا حکم ملا ہے، اور یہ حکم بھی ملا ہے کہ میں آپ کو ایک خاص حد سے زیادہ باہر نہ جانے دوں۔ رضیہ خاتون سٹپٹا اٹھی۔ اس کی خادمہ نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کیا خواب دیکھ کر یہاں آئی۔ آپ کا ہر خواب خواب ہی رہے گا۔ مجھے اپنا ہمدرد اور ہمراہ سمجھیں۔ اس محل پر صلیبیوں کے گھنونے سائے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا بیٹا ان کے ہاتھ میں کھلونا بنا رہا۔ اب نیا امیر بھی جو آپ کا خامند ہے صلیبیوں کا حاشیہ بردار رہے گا۔ یہاں کے بہت سے وزیر اور مشیر صلیبیوں کے زر خرید ہیں۔ سلطان ایوبی کے متعلق محل کے لوگوں کی کیا رائے ہے؟ رضیہ خاتون نے پوچھا۔ کیا اس کا یہاں کچھ اثر ہے؟ اتنا نہیں جتنا صلیبیوں کا ہے، خادمہ نے رازداری سے کہا۔ محل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس موجود ہیں۔ میں خود اسی گروہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ آپ کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، اس لیے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں کیا ہوں۔ میں بھی آپ کو ساری باتیں نہیں بتاؤں گی۔ آپ عز الدین سے شکایت کریں کہ آپ کو اس نے اس کمرے کا قیدی کیوں بنا لیا ہے۔ وہ تو میں کروں گی۔ آپ پر اس کی نیت واضح ہو جائے گی، خادمہ نے کہا۔ بات کے حالات تصدیق کر دیں گے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ عز الدین نے آپ کے ساتھ صرف اس لیے شادی کی ہے کہ وہ آپ کو اپنا قیدی بنا لے۔ وہ سلطان ایوبی کے ساتھ آپ کا تعلق ہمیشہ کے لیے توڑنا چاہتا تھا۔ وہ آپ کو دمشق سے نکالنا چاہتا تھا۔ دمشق کے لوگ سلطان ایوبی کے حمایتی اسی لیے ہیں کہ آپ وہاں موجود تھیں۔ اب یہ ٹولہ دمشق کے لوگوں کو سلطان کے خلاف اکسائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان ایک بار پھر خانہ جنگی میں کٹنے لگیں گے اور صلیبی اطمینان سے ہمارے علاقوں پر چھاپا ماریں گے۔ کیا یہ اطلاع سلطان ایوبی تک پہنچائی جا سکتی ہے؟ رضیہ خاتون نے پوچھا۔ یہ انتظام کیا جا چکا ہے، خادمہ نے جواب دیا۔ ہمارے گروہ کے کماندار نے ایک بڑے ہی دانش مند اور دلیر آدمی کو بلا بھیجا ہے۔ اس کا نام اسحاق ہے، وہ ترک ہے۔ میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ کے بیٹے کی وفات کے بعد وہ صلیبیوں کے علاقوں میں یہ دیکھنے کے لیے نکل گیا تھا کہ صلیبیوں کے عزائم کیا ہیں۔ وہ آ جائے گا، مجھے مل سکے گا، ضرور ملواؤں گی، خادمہ نے جواب دیا۔ مجھے اپنے کماندار نے کہا تھا یہ باتیں آپ کو بتا دوں۔ آپ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہوں گے کہ ہماری ابھرتی ہوئی نسل کا کردار مجروح ہو چکا ہے۔ اس قومی المیہ کے اسباب سے بھی آپ واقف ہوں گے، اگر نہیں تو ہم بتاتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ بچوں کو اپنے آباء و اجداد کی روایات سے بے خبر رکھا جا رہا ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کی تاریخ شجاعت کے کارناموں سے بھرپور ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمارے بچے اور نوجوان ایسی کہانیوں کے عادی ہو گئے ہیں جن میں تفریحی
اور لذیذ مواد زیادہ ہوتا ہے اور جن میں سنسنی، سسپینس، ہنگامہ آرائی اور جنسیت ہوتی ہے جو جذبات میں ہلچل بپا کر دیتی ہے۔ یہ دراصل انسانی فطرت کا مطالبہ ہے جسے پورا کرنا ضروری ہے لیکن بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے دشمن نے، جو یہودی بھی ہے اور ہندو بھی، انسان کی اس فطری ضرورت کو اسلام دشمن مقاصد اور پاکستان دشمن عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ جو فحش، عریاں، مارداڑ اور جرائم سے بھرپور کہانیاں، رسالے اور فلمیں مقبول ہوئی ہیں، ان کا خالق ہمارا دشمن ہے اور انہیں ہمارے ملک میں پھیلانے کا کام دشمن ہی کر رہا ہے۔ یہ زہریلا ادب ہمارے ہاں اس حد تک مقبول ہو گیا ہے کہ غیر اسلامی نظریات کی حامل کہانیاں بھی پاکستانیوں نے دل و جان سے قبول کر لی ہیں۔ پاکستان کے زرپرست رسالوں کے مالکوں اور قلمکاروں نے دیکھا کہ ان کہانیوں سے تو دولت کمائی جا سکتی ہے، چنانچہ انہوں نے بھی قومی سود و زیاں کو نظر انداز کر کے فحاشی کو ذریعہ معاش بنا لیا۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی کہ ہندو اور یہودی نے، ہمارے مفاد پرست ناشروں نے ہماری نوجوان نسل کی کردار کشی کے لیے ان اخلاق سوز کہانیوں کو ذریعہ بنا رکھا ہے۔ ہم نے اپنی ابھرتی ہوئی نسل کے انفرادی اور قومی کردار کے تحفظ اور نشو و نما کے لیے سلطان ایوبی کے دور کے واقعات اس سلسلے میں ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب